بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور جو کچھ اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور تیرے رب عز و جل کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بے شک تیرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ آپ سب نے انسانوں کو تو مرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ان کی موت کیسے ہوتی ہے اور ان کی روح کیسے نکلتی ہے۔ بعض انسانوں کو نزاع کے وقت انتہائی تکلیف کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور بعض انسانوں کی روح ایسے قبض کر لی جاتی ہے جیسے دودھ میں سے مکھی نکالی جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کو موت کیسے آتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ جانوروں کو موت کیسے آتی ہے اور جانوروں کی روح کون سا فرشتہ قبض کرتا ہے، ملک الموت علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ؟ اور کیا جانوروں کو بھی موت کے وقت نزاع کی سختیاں محسوس ہوتی ہیں اور کیا ان کو بھی نزاع کی تکلیف ہوتی ہے؟ اور جانور اپنی موت مرنے سے پہلے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا جانوروں کو موت سے پہلے اپنی موت کا علم ہو جاتا ہے اور اپنی طبعی موت مرنے والے جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس بھی چیز کو زندگی عطا فرمائی، پھر چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہو یا کوئی اور دیگر مخلوق ہو، اس نے ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ جس طرح انسانوں کو وقت مقررہ پر موت آتی ہے، اسی طرح جانوروں کو بھی وقت مقررہ پر موت آ جاتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد بہت سارے جانور، پرندے اور دیگر مخلوقات رہتی ہیں۔ کیا جب کوئی جانور مرتا ہے تو ہمیں صرف ان جانوروں کی لاشیں نظر آتی ہیں جو جانور حادثاتی طور پر مرتے ہیں، جیسا کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنے والے جانور، یا وہ جانور جن کو قید میں رکھا گیا ہو، یا پھر وہ جانور جن کا شکار کیا گیا ہو؟ ایسے جانوروں کی لاشیں تو ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جو جانور اپنی زندگی کا وقت پورا ہونے کی وجہ سے اپنی طبعی موت مرتے ہیں، ان کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اسی لیے آپ نے کبھی طبعی موت مرنے والے جانور کا روح نکلنے کا منظر دیکھا نہیں ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ آپ سے سوال کرنے لگا کہ جو جانور، پرندے اور کیڑے مکوڑے اپنی طبعی موت مرتے ہیں، ان کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ کہاں پر چلی جاتی ہیں؟ جیسا کہ ہمارے علاقے میں چوہے، بلیاں، پرندے اور دیگر جانور پائے جاتے ہیں، یہ جانور بھی اپنی طبعی موت مرتے ہیں اور روزانہ ہزاروں پرندے اور جانور موت کا ذائقہ چکھتے ہیں، لیکن ان کے مردہ اجسام ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ان جانوروں کے مردہ اجسام ہمیں اسی لیے نظر نہیں آتے کہ ان جانوروں کو مثلاً چوپایوں، پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، اور یہ جانور موت سے پہلے پہاڑوں کی غاروں، درختوں کے کھوکھلے تنوں اور زمین کے سوراخوں یا گہرے گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں پر ان کو موت آتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے انسان آج سکون کی سانس لے رہا ہے، وگرنہ اگر باقی جانوروں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کی موت کا حساب لگایا جائے تو پوری دنیا کے اندر 700 پرندے رہتے ہیں۔ اگر یہ پرندے سرعام لوگوں کے سامنے مرتے تو انسانوں کے لیے زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی اور ان کے مردہ جسم گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے۔ یہ تو صرف پرندوں کی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اڑنے والی مخلوق ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا جو ہماری اس روح زمین پر رہتی ہیں۔
اگر وہ بھی اسی طرح طبعی موت مرتے اور ہمارے گلی محلوں اور سڑکوں پر ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہوتی تو ذرا سوچئے کہ انسانی نظام زندگی کیسے چلتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے نظام کو کیسے چلانا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ان جانوروں کو ان کی موت سے پہلے ہی ان کی موت کے بارے میں بتا دیتا ہے تاکہ یہ دور دراز کسی جنگلوں پہاڑوں میں چلے جائیں اور وہاں پر ان کی موت واقع ہو۔ بے شک یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا ہم انسانوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا جانوروں کو بھی موت کے وقت نزا کی سختیاں محسوس ہوتی ہیں اور کیا ان کو بھی نزا کے وقت تکلیف ہوتی ہے؟ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نزا کی سختیاں برحق ہیں اور نزا کی سختیاں ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق ہی دی جاتی ہیں، اور نزا کے وقت جو انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ اگر تو کوئی انسان نیک ہو تو اس کے نزا کے وقت بہت ہی کم تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر کوئی گنہگار انسان ہو تو اس کی روح تڑپا تڑپا کر قبض کی جاتی ہے۔ لیکن پرندے اور جانور تو اعمال کے مکلف نہیں، ان پر نزا کی سختی تو طاری ہوتی ہے، لیکن وہ کس نوعیت کی ہوتی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے، ملک الموت علیہ السلام یا پھر کوئی اور فرشتہ، یا ان کی زندگی کسی اور طریقے سے ختم ہوتی ہے؟ تو اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جانوروں، پرندوں اور درختوں کی زندگی ایک تسبیح میں ہوتی ہے، یہ اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جب وہ تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان کو موت آ جاتی ہے اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، لہٰذا ملک الموت علیہ السلام ان کی روح قبض نہیں کرتے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق جو کہ مستند اور صحیح مانی جاتی ہے، اس روایت کے مطابق تمام ذی روح کی جانیں حضرت ملک الموت علیہ السلام یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں، پھر چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، یا روح قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو ہی سونپی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے کسی ایک مچھر کی بھی روح قبض نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک میں یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہی تمام جانوروں، تمام پرندوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ جس طرح انسان کے مرنے پر اس کے عزیز و اقارب غم اور سوگ مناتے ہیں، اسی طرح اگر پرندوں اور جانوروں میں سے بھی کوئی مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اور اس کے ہم جنس پرندے بھی روتے اور سوگ مناتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ جزاک اللہ۔